تمام اسلامک یوزرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج بات کریں گے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نبی ہیں، ان کا نام و نسب یوں ہیں شعیب بن نعیب بن مدین بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، ایک مدین، دوسرا اصحاب ایقا۔ جب مدین کے لوگوں کو آپ نے دعوت و تبلیغ کی، انہیں سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، تو انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ اور آپ نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ یہ بھی کی کیونکہ آپ کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، زمین میں طرح طرح کے کچھ تھوڑی سی باتیں ہو جاتی تو اس میں فساد برپا کر دیتے تھے، اور راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو بہکاتے تھے۔ ان تمام برائیوں سے آپ نے منع کیا، کیونکہ کوئی رسول، کوئی نبی اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ لوگوں کو شرک و کفر سے دور رکھے اور اپنی قوم کو اچھے راستے پر لائے۔ تو ان کی قوم تجارت کرتی تھی، ناپ تول میں وہ کمی کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو وہ مال جو ہم بچاتے ہیں وہ مال جمع کرنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، جب کوئی چیز کوئی خرید رہا ہو تو ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یوں ہی بلا سبب راستے میں بیٹھ کر جو ایمان لائے تھے اس وقت ان کو بھی ڈراتے دھمکاتے تھے، یا کسی لوگوں کو اپنے پاس بیٹھا لیتے تھے جو اہل ایمان میں سے تھے کہ وہ نیک کام کی طرف نہ جا پائیں، انہیں بات چیت میں لگائے رہتے تھے۔ یا یہ کرتے تھے وہ کہ مذہب جو اس وقت کا تھا، جو شعیب علیہ السلام بتاتے تھے، اس میں وہ نقص نکالتے تھے اور پھر اسی طریقے سے وقت گزار دیا کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ان تمام برائی سے اپنی قوم کو باز رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ بہت سے لوگوں نے آپ کی بات مانی اور کثیر تعداد میں لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ جو اس وقت قوم کے بڑے لوگ تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم آپ کے خاندان کا لحاظ نہ رکھتے تو اب تک آپ پر ہم پتھروں کی بارش کر دیتے، یعنی ہم آپ پر پتھر برساتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم ہمیں جان کی دھمکی نہ دو، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کرتے رہیں گے۔ انہیں یہ بھی بتایا کہ بہت سی ایسی قومیں ہیں جنہوں نے ایمان نہیں لایا، پھر اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا، عذاب سے بھی وہ نہیں ڈرے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ایک آواز نے ان کو گھیر لیا۔ جب وہ اپنے گھروں میں تھے تو ایک زوردار کی آواز، یعنی ان پر جو عذاب آیا وہ زوردار آواز میں تھا، اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئے، اور یہی ان کا انجام ہوا کہ مدین کے لوگ تباہ و برباد ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ بات آتی ہے پھر اصحاب ایقا کی۔ اصحاب ایقا اور مدین کے لوگوں میں یکسانیت تھی، ان کے طور طریقے یکساں ہی تھے، تو اس لیے شعیب علیہ السلام نے ان پر جو دعوت و تبلیغ کی، ان کو جو سمجھایا وہ بھی ایک ہی طریقے کی دعوت و تبلیغ کی۔ اصحاب ایقا کو جب آپ نے سمجھایا، بتایا کہ یہ برائیاں ہیں، تم اس سے دور رہ جاؤ، تو ان لوگوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی اور عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ عذاب نہیں آئے گا، شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہ گئے لیکن وہ باز نہ آئے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ جو عذاب ان پر آیا وہ یہ تھا کہ 7 دن تک ان پر ہوا نہیں چلی۔ جب وہ پریشان ہو کر جنگلوں کی طرف گئے تو ایک بادل کا سایہ آیا تو انہیں ٹھنڈک محسوس ہوئی، تو سب لوگ اکٹھا ہو گئے اس بادل کے سائے کے نیچے۔ پھر اچانک اس بادل سے آگ کی بارش ہوئی، سب لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، یہ ان پر عذاب تھا کہ اللہ رب العزت نے حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب اللہ رب العزت کی عبادت کریں، جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اسی کام کو کریں، جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہم سب کو، ان چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ آج کی گفتگو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔